ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں ہمارا تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ سیمینار منعقد ہے ہمارے سیمینار کے نام میں دو لفظ ہیں نمبر 1 تعلیمات اور نمبر 2 پیغمبر جب لکھتے ہیں تو تعلیمات پیغمبر میں تعلیمات کو پہلے لکھتے ہیں اور پیغمبر کو بعد میں لکھتے ہیں اور جب اس لکھے ہوئے کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر پیغمبر پہلے آتا ہے اور تعلیمات بعد میں آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لہٰذا میں دو لفظ سمجھنے چاہیے نمبر 1 پیغمبر کیا ہے نمبر 2 پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے پیغمبر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اب کوئی بندہ یہ ذہن میں نہیں لاتا اور کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ پیغمبر فارسی لفظ ہے چونکہ پیغمبر اب اردو زبان کا جز بنا ہے تو ہم جب پیغمبر کہتے ہیں اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے 313 رسول بھیجے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض جسے عربی زبان میں رسول کہتے ہیں اسے ہماری اردو زبان میں پیغمبر کہتے ہیں پیغمبر اور رسول کا معنی کیا ہے رسول رسالت سے بنا ہے رسالت کا معنی پیغام ہے اور پیغام ہمارے ہاں 2 طرح سے دیا جاتا ہے کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد کے ساتھ الفاظ بھی دیتا ہے اور کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد دیتا ہے لیکن الفاظ میں اسے اختیار دیتا ہے بالکل اسی طرح اللہ جب اپنے رسول کے ذریعے رسول کی امت کو پیغام دے کبھی مراد خدا کے لیے الفاظ خدا بھی خود دیتا ہے اور کبھی مراد خدا کے لیے
الفاظ میں پیغمبر کو اختیار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات کھل کے ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ بشر سے بات کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں اللہ الہام ڈالتے ہیں معنی کا، اور نبی اپنے لفظوں میں اس الہام کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ جبریل کے ذریعے پیغمبر سے بات کرتا ہے، کبھی اللہ پس پردہ پیغمبر سے براہ راست بات کرتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ بات فرمائی ہے۔ کبھی دل میں الہام فرما دیتے ہیں، کبھی جبریل کو بھیج دیتے ہیں، اور کبھی پس پردہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں۔ تنہا ہمارے پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جس سے اللہ نے ایک طریقہ اور اختیار فرمایا ہے کہ پیغمبر سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے۔ پیغمبر نے دیدار بھی کیا ہے اور اللہ نے گفتگو براہ راست فرمائی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اور اگر دماغ ہو تو سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جب قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے اللہ پیغمبر سے بات کرے، یا دل میں الہام ہوتا ہے، یا جبریل کو بھیجتے ہیں، یا پس پردہ بات کرتے ہیں، تو پھر پیغمبر سے بات پردے کے بغیر کیوں کی ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک قانون ہوتا ہے اور ایک خاصیت ہوتی ہے۔ قانون کا درجہ الگ ہوتا ہے، خاصیت کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر پاک نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوران نماز ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، کیوں؟ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں نماز پڑھتے ہوئے جو میرے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب آدمی کہتے ہیں پیچھے کیسے؟ کہ میرے پیغمبر کی خاصیت ہے کہ آپ دوران نماز پیچھے کے نمازی کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہ اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، نہ اس سے خدائی صفات ثابت ہوتی ہے، یہ میرے پیغمبر کی خصوصیات ہے۔ جس طرح اللہ نبی میں بعض خصوصیات امت سے الگ رکھتے ہیں، اسی طرح نبی الانبیاء کی بعض خصوصیات عام نبیوں سے الگ رکھی ہے۔ میں پیغمبر پہ بات کر رہا تھا، اللہ کبھی مراد خدا دے کر الفاظ بھی دیتے ہیں، کبھی مراد خدا دے کر الفاظ میں اختیار دیتے ہیں۔ جہاں مراد خدا الفاظ خدا مل جائیں اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جہاں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کے ساتھ ہوں اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ تو پیغمبر کا ایک پیغام قرآن ہے اور پیغمبر کا ایک پیغام حدیث ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی تعلیمات پیغمبر ہے اور حدیث بھی تعلیمات پیغمبر ہے۔ ہم قرآن کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑتے، اور ہم حدیث کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض حدیث کو لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن اور حدیث دونوں کو دیکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ربیع الاول کی مناسبت سے ایک عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری عبادت کرے، عبادت خدا کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرمایا، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم پیدا حضور کی وجہ سے ہے، اور ہم پیدا حضرت آدم کی وجہ سے ہیں۔ آدم ہمارے والد نہ ہوتے، حوا ہماری ماں نہ ہوتی، تو آگے نسل انسانی کیسے چلتی؟ ہم سب ان کی اولاد سے ہیں، حضرت آدم کی اولاد سے۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا لطیفہ، وہ نہیں جس کو آپ لطیفہ کہتے ہیں، میں علمی لطیفہ کہتا ہوں۔
یہاں قریب جامعہ بنوریا اولا ثانیہ ثالثہ میں نے پڑھا. ایک طالب علم میرے ساتھ تھا اور تھا وہ مانسیرا کا. ثالثہ میں ثالثہ کے بعد پنجاب چلا گیا, دورہ حدیث ہوا. تقریباً کوئی اولا کے 20 سال بعد ان کا مجھے فون آیا. مولانا صاحب فون کیا, کہتے مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا پہچان لیا ہے. وہ حیران ہوا کہ 20 سال بعد میں نے فون کیا تو کیسے پہچانا. وہ سمجھتا تھا ذہین بہت ہے. میں نے کہا مسئلہ ذہانت حافظے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو کلوز فرینڈ ہو اور گہرا دوست ہو وہ کئی سالوں بعد بھی فون کرے تو آواز مانوس لگتی ہے. خیر بات چلی, شادی ہو گئی. کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں. وہ جو کہ خان صاحب تھے اس نے اپنے بیٹے کا نام لیا اور فوراً سلسلہ نسب شجرہ شروع کیا. مجھے کہتے ہیں ہمارا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا میرا شجرہ نسب حضرت آدم گھمن علیہ السلام سے ملتا ہے. مجھے کہتے ہیں آدم علیہ السلام گھمن تھے. میں نے کہا آدم علیہ السلام وہ انسان ہے, سید کی نسبت بھی ادھر ہے, گھمن کی نسبت بھی ادھر ہے, خان کی نسبت بھی ادھر ہے, ملک کی نسبت بھی ادھر ہے. میں نے کہا تم نسبتیں بدل دو گے, سب کا شجرہ ابراہیم تک نہیں جائے گا لیکن سب کا شجرہ حضرت آدم تک تو جائے گا. میں نے کہا تو نے شجرہ نیچے رکھا ہے, ہم شجرہ اپنے اوپر لے کر چلے گئے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ آپ مناظرہ شروع کر دیا. میں نے کہا مناظرہ شروع نہیں کیا, میں نے آپ کی غلط فہمی دور کی ہے. آئندہ یہ شجرے سنا کر کسی پر روپ نہ جاڑنا کہ میں فلاں نبی کی اولاد میں سے ہوں. دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے حضرت کی آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم نبی تھے. تو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی اولاد سے نہ ہو. ساری امت نبی کی اولاد سے ہے. یہ ذہن رکھ لیں گے تو پھر پیار کرنا بہت آسان ہوگا, نفرتیں ختم کرنی بہت آسان ہوگی, ہر بندے کو سینے سے لگانا آسان ہوگا. یہ ذہن میں ہوگا کسی نہ کسی درجے میں جا کے میری اس سے رشتہ داری بنتی ہے. خیر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن میں آ گیا لولا محمد لما خلقتک, یہ حدیث میں آ گیا. اب دیکھو ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا قرآن مانو حدیث نہ مانو, اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے انسان کے پیدا ہونے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے انسان کے پیدا ہونے کی وجہ عبادت خدا ہے. حدیث قرآن ٹکرا گئے ہیں, نہ مانو. میں نے کہا ہم دیوبند والے امام ابو حنیفہ کی روحانی اولاد, ہم کبھی قرآن حدیث کو ٹکرانے نہیں دیتے. قرآن اپنے مقام پہ رہتا ہے, حدیث اپنے مقام پہ رہتی ہے. میرا بیان ختم ہو اور بیان کے بعد کوئی لڑکا کسی دوسرے لڑکے کو پکڑ لے اور ہمارا مخالف ہمارے موافق سے پوچھے کہ بتاؤ کراچی غربی میں آج مولانا محمد الیاس گھومن کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آیا, بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تو نے اشتہار نہیں پڑھا, میں میزبان کی وجہ سے آیا ہوں. وہ کہتا ہے مولانا اور ان کے معتقدین کا بیان نہیں ملتا. معتقد کہتا ہے بیان کے لیے آئے ہیں, مولانا کہتے ہیں میزبان کے لیے آیا. میں نے کہا بیٹا بات دونوں کی ٹھیک ہے, جا اس لڑکے سے تیرے پوچھا کہ مولانا کیوں آئے, اس آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان ہے. مجھ سے پوچھا کیوں آئے, میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ میزبان ہے. جس طرح آج میرے آنے کا مقصد بیان ہے, میرے آنے کا سبب میزبان ہے. قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا, فرمایا لیعبدون, عبادت خدا ہے. پیغمبر پاک سے پوچھا پیدا کیوں کیا, فرمایا لولا محمد لما خلقتک, آمد مصطفیٰ ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے, پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے. مقصد الگ ہوتا ہے, سبب الگ ہوتا ہے. علمی سطح اتنی ہے کہ مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر سکتا, اور جرت اتنی ہے
کہ علماء دیوبند کے عقیدے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ آدمی اپنی اوقات دیکھ کر بات کرے نا تو بات کا مزہ بھی آتا ہے نا۔ ذرا اپنی اوقات دیکھیں۔ بعض لوگ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کبھی اعتراض بڑوں پہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ بڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی اپنی ویلیو کو بڑھانا ہے۔ ویلیو بڑھاؤ کہ دیکھو ہم کون ہیں۔ یہ بات چل پڑی ہے کہ میں درمیان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ ابھی چند دن قبل راول پنڈی اسلام آباد میں احتجاج تھا، دھرنا لگا ہوا ہے، روڈ بلاک کیے ہوئے، روڈ بلاک کیے، دھرنا لگا اور وہاں صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمیں فون پہ کہہ رہے ہیں کدھر ہیں دیوبند والے، دیکھو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، کدھر ہیں دیوبند والے۔ کراچی تو میں آج آیا، میں نے پنجاب پنڈی اسلام آباد میں کہا، میں نے کہا بات سمجھو، تم سڑک پر بیٹھے ہو جہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل ہوتا ہے سینٹ میں، وہاں دیوبند والا حافظ حمداللہ ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے اسمبلی میں، وہاں دیوبند والا مولانا فضل الرحمان ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے عدالت میں، وہاں دیوبند والا مولانا اللہ وسایا ہے۔ جہاں حل نہیں ہوتا وہاں تم تھے، جہاں حل ہوتا ہے وہاں ہم تھے۔ میں نے کہا پتہ چلا دیوبند والے کہاں تھے۔ اب اس کا پھر جواب نہیں آتا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں تنقید کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، لیکن وہ گالی دے تو صفائی تو دیتے ہیں نا۔ صفائی دینا الگ ہے اور کسی پہ اعتراض کرنا الگ ہے۔ میں نے کہا قرآن پیغام خداوندی اور حدیث بھی پیغام خداوندی، قرآن بھی تعلیمات پیغمبر، حدیث بھی تعلیمات پیغمبر۔ ہم قرآن بھی نہیں چھوڑتے، ہم حدیث بھی نہیں چھوڑتے، پیغمبر اور تعلیمات پیغمبر آپ ذہن میں رکھنا۔ میں بہت آگے تک آپ لے کر جاؤں گا، لیکن میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ جہاں سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے کہا پیغمبر جو اللہ کے پیغام کو امت کو دیتا ہے، کبھی مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے، کبھی مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ادھر قرآن کو لیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ دیوبند والوں نے قرآن بھی لیا ہے اور حدیث کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر آگے باری آئی تو حدیث کو لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ چلے سیرت کے حوالے سے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دیوبند والوں تمہارا عقیدہ ہے اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اور میں عقیدہ سینہ تان کے بیان کرتا ہوں، چھپ چھپ کے نہیں کرتا، گن گرج کے ساتھ کرتا ہوں، روڈ پہ کر رہا ہوں، میڈیا میں کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس تب ہوتا ہے میں یہاں پر آیا ہوں، مجھ سے بات کوئی نہیں کرے گا، میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بیان کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے میری موجودگی میں سمجھاؤ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں ٹھیک ہو گیا، میرا کارکن ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ٹھیک کرو۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ صرف عرش پر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ ہر جگہ پر ہے، صرف عرش پر نہیں ہے، ہمارا اللہ ہر جگہ، بولو، ہر بندہ نہ بولے۔ میں سٹیج والوں کو تو کہتے ہی نہیں ہوں، میری عادت ہے ہمیشہ، میں کبھی بھی سٹیج والوں کو نہیں کہتا بولے، میں ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتا ہوں، اپنی اوقات سے بڑھ کے کبھی چھلانگ نہیں لگاتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ بندہ جن کا عقیدہ ہے، جن کا نہیں ہے، ہماری ان سے بھی بحث نہیں ہے، جو میرے ہم عقیدہ ہے وہ بولے اللہ ہر جگہ، بولو اللہ ہر جگہ۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا یہ عقیدہ عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ میں نے کہا عوام میں نہیں لایا، کراچی والے لائے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اٹھاؤ آسان ترجمہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پہلے پارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تفسیر آسان ترجمہ یہ خواص کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ مجھے گالیاں مت دو، حضرت کی خدمت میں عرض کرو آپ نے عوامی تفسیر میں یہ مسئلہ کیوں لکھا ہے؟ عوام کے لکھنا جائز ہے، عوام کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے اکابر نے جو لکھا ہے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔
جو ہمارے کعبے نے لکھا ہے آپ بیان کریں نہ کریں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، میں بیان کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کو ہمیں ساتھ کو گھسیٹتا ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں گھسیٹتا، میں اپنی بات کہتا ہوں۔ جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے وہ بیان کریں گے، اس لیے لکھا ہے کہ عوام کو پتہ چلے۔ خیر جو میں بات سمجھا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اب حدیث کو لے لیا، کیا جی حدیث پاک میں ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پہ معراج کی رات بنایا اور بلا کر کہا ادنو انی یا محمد، ادنو انی یا محمد، ادنو انی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ دیکھو حدیث میں آ رہا ہے اللہ عرش پہ بلا کے فرماتے ہیں میرے محمد میرے قریب ہو جا۔ اس سے پتہ چلا اللہ عرش پر ہے، اگر عرش پر نہ ہوتے تو عرش پہ بلا کے کیوں فرماتے میرا محمد میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا تم نے حدیث کو لیا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اسجد، یہ حکم مجھے بھی ہے، حکم آپ کو بھی ہے، اسجد سجدہ کرو۔ سجدے کرنے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ اللہ فرش پہ پیشانی کیوں رکھے؟ فرمائے اقترب میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے پیغمبر کو عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا، جو حدیث میں ہے ہماری پیشانی زمین پہ لگوا کے ہمیں اقترب فرمایا، جو قرآن میں ہے۔ ادنو سے پتہ چلا عرش پر ہے، اقترب سے پتہ چلا فرش پر ہے۔ فرق اتنا ہے ان کی شان کے لائق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا، ہماری حیثیت کے مطابق فرش تھا، ہماری فرش پہ پیشانی لگوا کے اقترب فرمایا۔ قرآن سے پتہ چلا فرش پر ہے اور حدیث سے پتہ چلا عرش پر ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، خدا کو فرش پر بھی مانتے ہیں، عرش پر بھی مانتے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے، میں پورے عقیدے پر تو بات نہیں کر رہا کہ میں اس کو مزید کھولوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں تعلیمات پیغمبر سمجھے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑتے اور حدیث کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن بھی مانیں گے، تعلیمات پیغمبر ہے، حدیث بھی مانیں گے، تعلیمات پیغمبر ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورت پڑھی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ کامیابی کے لیے نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 عقیدے پیش کیے ہیں۔ میں ایک اور عقیدہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بطر اور تاک کی تعداد پوری ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کے یہ دعویٰ الگ کرتا ہے، دوسرا حدیث پڑھتا ہے تو دعویٰ الگ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور حدیث پاک دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھ لیا، کہا جی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ دیکھو لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی، یہ قرآن میں ہے۔ اور یہ جو دیوبند کا عقیدہ ہے، ہمارے پیغمبر پاک نے عرش پہ جا کے اللہ کی ذات کو دیکھا، یہ حدیث پاک میں ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، راوی عبداللہ بن عباس ہیں، انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے حدیث پیش کی ہے پیغمبر پاک نے خدا کو دیکھا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ہم قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو نہیں لیتے۔ میں نے کہا ہم حدیث بھی لیتے ہیں، قرآن بھی لیتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے پہلے بات سنا دیتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں، حدیث جلدی سمجھ آئے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ کہا جی آمین۔ میں نے کہا جنت میں جا کے
اللہ کا دیدار کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیغمبر پاک نے فرمایا اہل جنت میں خدا کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو اگر میں نہ مانوں، کہا جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ حدیث میں آ گیا کہ تم جنت میں جا کے خدا کو دیکھو گے۔ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ جب اپنے خلاف آئی تو فوراً بات کہنے لگے، کہا جی نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے آدمی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور میں زمین پہ رہ کے نہیں، میں تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھوں گا۔ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے کب کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین پہ رہ کے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیوبند والے کہتے ہیں پیغمبر پاک نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے، تم جنت میں خدا کو دیکھو۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پیغمبر پاک عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھیں، وہ حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے قرآن کو دیکھا، حدیث کا انکار کر دیا، ہم نے قرآن بھی لیا ہے، حدیث پاک کو بھی لے لیا ہے۔ اب آپ کہیں گے او جی قرآن کو لیا حدیث کو چھوڑا، اس کی مثالیں تو زیادہ ہو گئی۔ حدیث کو لیا قرآن کو چھوڑا، مثالیں کم ہو گئی۔ ایک مثال اس کی بھی دے دو تاکہ دونوں برابر ہو جائے۔ میں تاک کی عدد کو توڑ کے پھر آگے چلتا ہوں تاکہ مثالیں پوری ہو جائیں۔ ایک شخص کہنے لگا اہل بیت پیغمبر کی بیوی، اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے داماد ہیں یا پیغمبر کے نواسے، ان کا نام اہل بیت۔ ہم نے پوچھا بچا کہ حدیث پاک میں ہے علی المرتضی آئے، حضرت زہرا آئی، حضرت حسن حسین آئے، فجل لهم بکسائہ، اس کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر اللہ سے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ علی اہل بیت ہے، اللہ یہ زہرا اہل بیت ہے، اللہ یہ حسن اہل بیت ہے، اللہ یہ حسین اہل بیت ہے، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نجاست ان کے قریب نہ آنے دینا، ان کو پاک رکھنا۔ یا دیکھو اہل بیت ہے، ان میں پیغمبر کی بیویاں تو ساتھ نہیں تھی۔ میں نے کہا تم نے حدیث کو دیکھا؟ دیوبند والے قرآن بھی دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک رکھے گا۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی ذکر یا نساء النبی لستن پیغمبر کی بیویوں کا ہے، بعد میں ذکر وذکرن ما یتلی پیغمبر کی بیویوں کا ہے، درمیان میں ذکر پیغمبر پاک کی بیویوں کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا، قرآن میں آیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا، حدیث میں آیا ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑتے اور حدیث کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے۔ تعلیمات پیغمبر ہے، ہم تعلیمات ادھوری نہیں لیتے، ہم تعلیمات پوری لیتے ہیں۔ نہ قرآن کریم کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، نہ حدیث پاک کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن بھی لیا تو پورا لیا ہے اور حدیث پاک بھی لی ہے تو پوری لی ہے۔ میں آگے چلتے ہوئے ایک بات اور کہتا ہوں، ابھی عقائد پہ چلتے ہیں پھر مسائل پہ بھی چلیں گے۔ کسی نے قرآن کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا ہے، ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا ہے۔ دیوبند آیتیں بھی لیں تو ساری لیتے ہیں، حدیثیں بھی لیں تو ساری لیتے ہیں۔ ایک آیت کو لوگے دوسری چھوڑو گے نتیجہ بدل جائے گا، ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑ دو گے نتیجہ بدل جائے گا۔ ہم آیات بھی ساری لیتے ہیں،
نمبر 1 میں نے عقیدہ پیش کیا اللہ کہاں پر ہے؟ کہا جی اللہ ہر جگہ پر ہے۔ کوئی بندہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا؟ نہیں جی، قرآن کہتا ہے اللہ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ تم کیسے کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے؟ اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر اس آیت کا معنی یہ لیا جائے، اس کا معنی اللہ عرش پر ہے، اس پہ اعتراضات ہوں گے۔ دوسرا، اس سے مضبوط عقیدہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں 2 لفظوں کو یاد رکھنا، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مکین ہے۔ ایک وہ جو رہتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، ایک وہ جہاں رہتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ میں کرسی پر ہوں، مجھے مکین کہیں گے، میری کرسی کو مکان کہیں گے۔ آپ کرسی پر ہیں، آپ مکین ہیں، آپ کی کرسی یہ آپ کا مکان ہے۔ ابھی آپ جائیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ مکین ہیں، گاڑی مکان ہے۔ آپ جا کے سوئیں گے، آپ کی چارپائی اور بیڈ آپ مکین ہیں اور یہ مکان ہے۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ مکین ہیں اور یہ مکان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا۔ ہم بازار میں بیٹھے ہیں، یہ بازار مکان ہے، ہم مکین ہیں۔ بازار چھوٹا ہوتا ہم نہ بیٹھ سکتے، بازار ہم سے بڑا تبھی تو بیٹھے ہیں۔ مسجد چھوٹی ہوتی ہم اس میں سما نہ سکتے، مسجد ہم سے بڑی ہے تبھی وہاں سما جاتے ہیں۔ مکان بڑا اور مکین چھوٹا ہے۔ اگر تم یہ کہو اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے تو عرش مکان بنے گا، اللہ مکین بنے گا تو مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، پھر تمہیں ماننا پڑے گا عرش خدا سے بڑا ہے۔ حالانکہ عقیدہ ہم 5 وقت اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدا کو عرش پہ مانو گے، یہ عقیدہ اللہ کے بڑے ہونے والا ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس عقیدے کو رکھنا ہے تو پھر یہ بات کہنی پڑے گی عرش پہ نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ جو تم نے کہا ہے ثم استوى علی العرش کا معنی اللہ عرش پر ہے، تو تم نے ایک آیت پیش کی ہے، میں اس کے مقابلے میں 20 آیات پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، خدا آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ کرو خدا ادھر ہے۔ قرآن کریم میں ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، اگر تم 3 ہو چوتھا خدا ہے، تم 5 ہو چھٹا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محمد ان کو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اگر ایک آیت سے پتہ چلا یہ مان بھی لیا جائے خدا عرش پر ہے، ایک آیت کہے گی من فی السماء، آسمان میں ہے، تیسری آیت کہے گی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی ہے، چوتھی آیت کہے گی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب میں ہے۔ تو تم نے ایک آیت مانی ہے، نتیجہ الگ نکلا ہے۔ ہم نے ساری آیتیں مانی ہے تو ہم ساری آیات کی روشنی میں کہتے ہیں خدا عرش پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی۔ اور مجھے کبھی تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے جب ہمارے ہی بندے کہہ دیتے ہیں وہ جی نصوص کا ظاہر تو بتاتا ہے اللہ عرش پر ہے، خدا تمہیں عقل دے، تم نے نص دیکھی ہے، میں نصوص پڑھتا ہوں، ایک نص سے پتا چلا عرش پر ہے، بقیہ نصوص سے پتا چلا ہر جگہ پر ہے۔ ایک نص نہ دیکھو ساری نصوص کو دیکھو، ایک آیت نہ دیکھو ساری آیات کو دیکھو۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں میں کبھی جھجکتا نہیں ہوں، جھجکتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا وہ ہے جس کا خدا سے تعلق نہ ہو۔ جو بن کے پاس دلیل بھی ہے خدا سے تعلق بھی ہے، نہ جھجکتے ہیں نہ ڈرتے۔ ہم اپنا عقیدہ بڑا کھل کے بیان کرتے ہیں، آپ میرا بیان سنتے رہیں، میں کسی کو برا کہوں مجھے کہنا، میں فتویٰ لگاؤں مجھے کہنا،
میں گالی نکالوں مجھے کہنا، میں کسی کی پگڑی اچھالوں مجھے کہنا، لیکن کراچی والوں یہ بات کان کھول کے سن لو، کسی دوسرے مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ وریت ہے، اور اپنے بزرگوں کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ وریت نہیں پھیلاتے کہ کسی کے مسلک کے بزرگ کی پگڑیاں اچھالیں، لیکن ہم بغیرت بھی نہیں ہیں اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع نہ کرے۔ ہم مخالف مسلک کے بزرگ کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے مسلک کے اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، یہ فرقہ وریت قطع نہیں ہے۔ میں سمجھا رہا تھا ہم ایک آیت کو لے کر دوسری نہیں چھوڑتے، ہم ساری آیات کو لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک اور آیت، ہمارا عقیدہ تھا اللہ ہر جگہ پر ہے، ایک اور عقیدہ آ گیا، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں ہیں، مدینہ منورہ میں اپنی قبر مبارک میں ہیں۔ ایک بندہ کہتے نہیں اللہ کے نبی تو ہر جگہ پر ہیں، دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن سے ثابت اللہ کے نبی پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، اس سے ثابت ہوا ہر جگہ پر ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا جی محمد مصطفیٰ یہ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پر ہیں، تو محمد مصطفیٰ ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا تم نے اس آیت کو دیکھا تو پھر یہ عقیدہ بھی بنا لو کہ سورج ہر جگہ پر ہے، کیا یہی عقیدہ ہے؟ کہ ہمارا نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے سورج ہر جگہ پر ہے، یہ کہاں پہ؟ میں نے کہا سورہ یونس پارہ نمبر 11، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا نے سورج کو روشنی بنایا، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے، تو سورج ہر جگہ پہ ہے، تم مان لو گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو ہے، کہ اس آیت کا معنی یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا پھر اس آیت کا معنی یہ ہے محمد پاک مدینہ میں ہے اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر، محمد پاک مدینہ میں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج آسمان پہ ہو، اس کی روشنی زمین کے ذرے ذرے پہ جا سکتی ہے، میرے محمد پاک مدینہ میں ہو کہ آپ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پہ نہیں جا سکتی۔ ہم آیات بھی لیتے ہیں تو ساری ایک کو لے کے دوسری کو چھوڑتے نہیں ہیں، احادیث بھی لیں گے تو ساری ادھوری احادیث کی بات نہیں کرتے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ٹھیک آیات سے ہوتا ہے تو دیوبند والے ساری آیات کو لیتے ہیں، اگر عقیدہ احادیث سے ٹھیک ہوتا ہے تو دیوبند والے ساری احادیث کو لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک بندہ کہنے لگا وہ جی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے اللہ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا جی صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت صحیح مسلم میں ایک صحابی ایک باندی بکریاں چراتی تھی، بکریوں کو ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، صحابی رسول نے اس باندی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، بعد میں احساس ہوا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں نے یہ کیا، فرمایا ایتی بہا، اس باندی کو بلاؤ، حدیث جاریہ اس حدیث کو کہتے ہیں۔ باندی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہا جی فی السماء، آسمان میں ہے۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، آتقہا فإنہا مؤمنہ، یہ ایمان والی ہے، اسے آزاد کر دو۔ کہا دیکھو حدیث سے پتا چلا ہے اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا اللہ عرش پر ہے، اس حدیث
حدیث سے اگر پتہ چلے بھی تو یہ چلے گا آسمان میں ہے. بات توجہ سمجھنا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، نیچے 7 زمینیں اوپر 7 آسمان ہے. وَقَاسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پہ کرسی ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اوپر سمندر پہ عرش ہے. وہی پہلے زمین ہے، پھر آسمان ہے، پھر کرسی ہے، پھر سمندر ہے، پھر عرش ہے. اس نے یہ نہیں کہا علی العرش، کہا جی فی السماء، آسمان میں ہونا اور ہے، عرش میں ہونا اور ہے. یہ دلیل تمہاری تو نہیں ہے. اگر یہ بن بھی جائے دلیل ہماری ہے. ہم ہر جگہ پہ جب مانتے ہیں تو آسمان میں بھی مانتے ہیں. ہمارے خلاف تو نہیں ہے، تمہاری دلیل نہیں ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر مان بھی لی جائے، تم نے ایک حدیث پڑھی ہے، تم نے باقی حدیثیں چھوڑ دی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، صحابی نے پوچھا فما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہم اپنا تزکیہ کریں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے تو عقیدہ بنا لے ان تعلم، عقیدہ بنا لے کہ تو جہاں بھی ہوگا خدا تیرے ساتھ ہوگا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. نمبر 2 ترمذی میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ڈول لے لو اور رسی سے باندھ دو، تم زمین پہ لٹکاؤ اور یہ سب سے نچلی زمین پہ جائے، لہبط علی اللہ، یہ ڈول پھر بھی خدا کے پاس جائے گا. ایک حدیث سے پتہ چلا آسمان میں ہے، دوسری حدیث سے پتہ چلا ہر بندے کے ساتھ زمین پر ہے، تیسری حدیث سے پتہ چلا سب سے نچلی زمین 7ویں پر بھی ہے. تم نے ایک حدیث کو لیا، جو بند والوں نے ساری حدیثوں کو لیا. اگر عقیدہ آیت سے بنتا ہے ہم آیات کو لیتے ہیں، اگر عقیدہ حدیث سے بنتا ہے ہم احادیث کو لیتے ہیں. تعلیمات پیغمبر کا معنی ہم پیغمبر پاک کو مانتے ہیں اور تعلیمات ادھوری نہیں مانتے، تعلیمات ساری مانتے ہیں. قرآن بھی مانیں گے سارا، حدیث بھی مانیں گے ساری. حدیث کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے، قرآن کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑتے. قرآن بھی تعلیمات پیغمبر، حدیث بھی تعلیمات پیغمبر. ہم تعلیمات ادھوری نہیں پوری مانتے. ادھوری مانیں گے یا پوری؟ الا الذین آمنوا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تعلیمات پیغمبر ہیں. وعملوا الصالحات، اور عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عمل صالح کا معنی عمل صالح عمل سنت کے مطابق ہو. میرا جی چاہتا ہے نماز ہے نا، اگر آپ کہیں تو میں نماز شروع سے شروع کروں، بولو، اور شروع سے شروع کروں. یہ لفظ سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے شروع کریں؟ شروع سے. لوگ شروع سے نہیں، چھلانگ ماریں گے. چھلانگ، میں چھلانگ پر ایک واقعہ سنا تو بات جلدی سمجھ جائے. ہماری ایک تبلیغی جماعت کی بہاڑی کے علاقے، اس کا اوپر تو جھجکتے ہیں، ہمارے ساتھ جھجکتے ہیں کہ موشن خط ٹوٹ جائے گا بیان کا. جماعت گئی بہاڑی میں اور مسجد تھی غیر مقلدین کی. جب مسجد میں جماعت کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم آئے ہو نمازیں سکھانے کے لیے، تمہاری اپنی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، پہلے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو، اس کے بعد تم نے آگے نمازیں سکھانی ہیں. اب چپ ہو گئے. امام صاحب یہ بات فجر کو فرما کے چلے گئے. اب فجر اور ظہر میں کافی وقت تھا. امیر صاحب نے جماعت کو جمع کیا اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں. تو مشورے میں طے ہوا کہ مقامی عالم سے رابطہ کریں. کس سے؟ عالم، مقامی عالم سے پوچھیں. عالم سے پوچھا. حضرت مولانا منیر احمد دامت برکاتہم اس وقت بہاڑی ہوتے تھے. کہا جی ان کے پاس جاؤ. حضرت فرمانے لگے کیا مولانا صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ تم نماز سیکھو؟ کہا جی خود کی ہے. انہوں نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ ایسا کریں، ظہر کی نماز میں امام صاحب سے ملیں اور اگلی بات ان کو ساری سمجھا دی. اس ترتیب کے مطابق اب جماعت نے مشورہ کیا، ایک متکلم طے ہو گیا جی امام صاحب سے بات کریں گے. امام صاحب ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو جماعت کے جو متکلم تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشورہ کیا اور مشورے سے طے کر لیا ہے کہ ہم پہلے نماز سیکھیں گے اور اس کے بعد سکھائیں گے. امام صاحب بہت خوش ہوئے کہ سکھائیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ جب مناسب سمجھے نماز شروع کرا دیں. اور ہم نے طے کیا کہ ہم 3 دن نہیں پورا چلہ اسی مسجد میں گزاریں گے
نماز سیکھیں گے پھر کسی اور مسجد میں جائیں گے، تو آپ کب شروع کرتے ہیں سکھانا؟ مغرب کو۔ امام صاحب مغرب کو کچھ کتابیں لے آئے، امام صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ جب مغرب کو امام صاحب آئے، نماز ہو گئی، ہاں بھئی سیکھو۔ اب کاغذ اور پینسل لے کر جماعت بیٹھ گئی، انہوں نے کہا امام صاحب فرمائیں، لکھوائیں۔ امام صاحب نے کہا جب رکوع میں جائیں تو رفع دین کرنا ہے۔ متکلم نے کہا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی بات ہوگی، ابھی تو ہم نے کھڑا ہونا ہے، پہلے ہمیں کھڑا کریں، پاؤں کے درمیان فاصلہ بتائیں، آہستہ آہستہ آگے چلیں گے، رکوع تو بہت دور ہے۔ امام صاحب نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلے پڑھیں گے سنت، پھر پڑھیں گے فرض۔ سنت ہوتی ہے اپنی اپنی، فرض ہوتا ہے جماعت کے ساتھ۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم سنتیں پڑھیں تو پھر پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں؟ اسپیکر کو کیا ہوا بھائی؟ ہم جب نماز پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں؟ توجہ رکھنا، فاصلہ کتنا رکھیں؟ ہمیں آپ حدیث لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ اتنا رکھیں، اور اگر اتنا نہ رکھ سکیں تو نماز ہو جائے گی، حدیث لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو لکھوا دیں، بس ہمیں 3 حدیثیں لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے، اتنا رکھیں گے تو نماز ہوگی، نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم علماء نہیں ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکتے، ہم یہ 3 احادیث کا تکرار بھی کریں گے، 3 احادیث کو یاد بھی کریں گے، اور ہم صبح فجر میں یہ 3 حدیثیں آپ کو سنائیں گے، اور ہم اگلا سبق آپ سے لے لیں گے۔ امام صاحب ان سے کہنے لگے میں تمہیں کیا بات کہتا ہوں، تم کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امام صاحب ہم آئے ہیں رائے گڑھ سے، اور رائے گڑھ والے فرماتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو ہم نے پورے دین کی بات کی ہے، پوری نماز کی بات کریں گے، اور ادھوری کی بات ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ بات شروع ہو گئی، اب امام صاحب نہ آئیں نہ بائیں نہ دائیں، بات مشکل ہو گئی نا، اس آگے وہ چل نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات شروع سے گئی تھی۔ میں تھوڑے وقت میں 1-2 مسئلے پر بات کر دیتا ہوں۔ ہماری عادت کا آپ کو علم ہے، میں اپنے بیانات کو گھنٹے سے اوپر نہیں جانے دیتا، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عقائد اور مسائل کو پیش کر دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ نمبر 1 مسئلہ، جب نماز پڑھیں گے پہلے سنت فجر کی، پھر فجر کے فرض، سنت اکیلے ہے اور فجر کے فرض باجماعت ہے، تو جب آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ باجماعت پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ ہمارا حناف کا مسلک یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے اکیلے ہوں تب اور جماعت کے ساتھ ہوں تب آپ نے پاؤں کے درمیان تقریباً 4 انگلی کے برابر فاصلہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو فاصلہ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے، جسامت میں فرق ہے، آپ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نارمل روٹین کا جو جسم ہے آپ کوشش کریں 4 انگل اس کے مطابق فاصلہ رکھے۔ کہا جی تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل میں تم پہلی دلیل کون سی مانتے ہو؟ کہا جی پہلی قرآن ہے، میں نے کہا دوسری، کہا جی سنت ہے، میں نے کہا تیسری اور چوتھی وہ تم نہیں مانتے، ہم 4 دلائل کو مانتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 وہ سنت ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس، یہ 4 ہمارے دلائل ہیں۔ میں نے کہا پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ جب ہم نے قرآن کھولا ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں ملا اور قرآن کے پہلے پارے میں ملا۔ آپ قرآن کریم کھول لیجئے، قرآن کریم میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مزید تفصیل لکھنی ہو حکیم الامت کا بیان القرآن دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ تم مقام ابراہیم کو کبھی مصلی بنا لیا کرو۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے، جب اوپر جانا ہوتا یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا،
آپ اس پہ کھڑے ہوتے، پتھر اوپر جاتا، آپ وہاں اوپر بڑا پتھر رکھتے، پھر نیچے تشریف لے آتے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے۔ آج بھی آپ جائیں، بیت اللہ میں موجود ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، لیکن مقام ابراہیم کو مصلی بنانا آج بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رش زیادہ ہے۔ ایک بندہ ہوتا تو شاید مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر مقام ابراہیم کے متصل جو جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھیے۔ تفسیر بیان القرآن میں درج ہے اشکال و جواب کے ساتھ، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ آپ جاؤ، اللہ آپ کو جانے کی توفیق دے، اللہ آپ کی برکت سے مجھ نلائق کو بھی لے جائے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بنے ہیں۔ ان پاؤں کے درمیان کا آپ فاصلہ دیکھ لیجئے۔ جب مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں گے، انہی پاؤں کی جگہ پہ پاؤں رکھیں گے تو نماز پڑھیں گے، ان کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں، وہ 2 بالشت بنتا ہے یا وہ 4 انگشت بنتا ہے۔ اگر 4 انگشت بنتا ہے تو پاؤں کے درمیان فاصلہ قرآن سے ہمارا ثابت ہے، اور اگر 2 بالشت بنتا ہے تو پھر فاصلہ آپ کا ثابت ہے۔ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ سب سے پہلے قرآن پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل یاد رکھ لو گے نا؟ میں کبھی بات سمجھاتا ہوں، اگر دلیل آپ یاد رکھ نہ سکے نا تو یہ ذہن بن جائے گا کہ دلیل ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں بیان کیا، ایک مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے عوامی مجمع ہوتا ہے، تم اس پہ دلائل شروع کر دیتے ہو، ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی نہ سمجھ آئے، ان کو دلیل سمجھ نہ بھی آئے، سمجھ آئے یاد نہ بھی رہے، ان کا یہ ذہن بنے گا ہمارے مسلک پہ دلائل موجود ہے، یہ ذہن نہیں بنے گا ہمارے مسلک پہ دلائل موجود نہیں ہے۔ ان کا ذہن بن جائے کہ مسلک پہ دلائل موجود ہے۔ نمبر 1 مسئلہ نماز کا، پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 مسئلہ جب آپ نماز پڑھیں اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اب فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا فاصلہ اتنا ہی رکھے جتنا بغیر جماعت کے ہوتا ہے۔ ادھر سے مسئلہ آ گیا، نہیں، جب جماعت ہو جائے تو نمازی اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دو۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے۔ عام بندہ متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو بخاری کے علاوہ یہ بندہ بات نہیں کرتا، اس کا علم کتنا ہے، یہ تو بخاری شریف کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، اس نے بخاری پڑھ دی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر باب تسویۃ الصفوف کے اندر بھی ہے۔ ذرا دونوں حدیثوں کو ملائیں، صحیح بخاری میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، نماز کی صفیں درست کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں دوران نماز تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وَقَانَ أَحَدُنَا، ہم میں سے ہر آدمی يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے کندھے کو دوسرے نمازی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا۔ کہا جی دیکھو اس حدیث میں آ گیا، میں نے کہ اس حدیث کو لوگے تو یہاں 2 حکم ہے، نمبر 1 پاؤں سے پاؤں ملانا، نمبر 2 کندھے سے کندھا ملانا۔ جب آپ پاؤں کھول گے پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، تو آپ نے ایک لفظ کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا ہے، حکم تو 2 ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک لیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لو، جب کوئی بندہ حدیث کی بات کرے آپ ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، کہا بھی حدیث کھول کے لاؤ، کتاب ہمیں پیش کرو، ہمیں کتاب دکھاؤ۔ آپ کتاب دیکھو گے اصلہ ادا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت توجہ رکھنا، سنن ابی داؤد میں موجود۔ حضرت نعمان کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبل علی الناس بوجہہ، آپ نے نماز کے بعد مقتدیوں کے طرف آپ نے رخ فرمایا
اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، 3 بار فرمایا صفوں کا خیال کیا کرو، صفوں کا خیال کیا کرو، صفیں درست رکھا کرو، یہ 3 بار فرمایا، صفیں درست رکھو، صفیں درست رکھو، توجہ رکھنا، صفیں درست رکھو۔ جب یہ بات فرمائی، فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا تو صفیں ٹھیک کرو او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، ورنہ خدا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر جائے گا، تمہارے دلوں میں توڑ ہوگا، تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ورنہ صفیں درست کرو۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی، صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا؟ ہم دیکھتے، ہم میں سے جتنے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، کہتے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُ، میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو یلزق من کبہو بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے سے دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، اپنے گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملاتے، وَقَابَهُ بِقَابِهِ، اور ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاتے۔ توجہ رکھنا، مجھے آپ بتاؤ جب 2 بندے اکٹھے نماز پڑھے کیا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں سمجھ آتی؟ آپ 2 بندے ادھر آ جاؤ، اٹھو بھی 2 لڑکے ادھر آؤ، دانت نکالتا، میں کہتا ہوں ادھر آ تو ہنستے آگے سے، وہ ادھر آ جاؤ، آپ دیکھنا ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک اور ساتھ کھڑا ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، میں بھی تو دیکھوں نا، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، اور آگے ہو جاؤ، دیکھو ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ذرا ٹانگیں کھولو کھولو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، کیسے ملائیں گے؟ ملا سکتے ہیں؟ ٹخنے سے ٹخنا تو جب یوں کریں گے تو پھر ملے گا نا، سیدھا رکھے کیسے ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، اب گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، اب کندھے سے کندھا ملاؤ، لگاؤ زور، بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو میں عملاً سمجھا رہا ہوں، بس چھوڑ دو، جزاک اللہ، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری نماز پر دلائل کتنے مبنی ہیں۔ سنن ابی داؤد، صحیح بخاری، توجہ رکھے، بخاری شریف میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کندھے سے کندھا، نمبر 2 پاؤں سے پاؤں، پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ پھر ایک کا کندھا بڑا ہے اوپر ہے، ایک کا نیچے ہے، یہ کندھے سے کندھا کیسے ملائیں گے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، ٹخنے سے ٹخنا، ٹخنے سے ٹخنا یوں نہیں ہوگا، یوں ہوں گے تو ٹخنے سے ٹخنا ملے گا، پھر آپ گھٹنے سے گھٹنا، پھر کندھے سے کندھا، یہ 3 چیز کیسے ملائیں گے؟ قربان جائیں نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما، امام سے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں پاؤں کے برابر ہو جائے، گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو جائے اور کندھا کندھے کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں یوں کرو، سد الخلل، درمیان میں خلل نہ ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ جب آپ پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے کندھے سے کندھا نہیں ملے گا تو پھر فاصلہ ہو جائے گا، اور جب آپ کندھے سے کندھا ملاؤ گے تو فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب ساری حدیثوں کو ملاؤ تو پاؤں پاؤں کے برابر، گھٹنا گھٹنے کے برابر، کندھا کندھے کے برابر نہیں، کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا لو، فاصلے ختم ہو گئے تو لوگ ایک حدیث کو لیں گے باقی 3 کو چھوڑ دیں گے۔ ہم احناف والے ایک حدیث کو نہیں چاروں کو لیتے ہیں، ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ چاروں کی چاریں یہ حدیثیں عمل کرتے ہیں اور چاروں کو ملا لیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا نام تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، ساری حدیثوں کا نام تعلیمات پیغمبر ہے۔ ہم تعلیمات مکمل مانتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو مکمل تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا قدم آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، نماز میں ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک؟ اس میں حدیث پاک ایک نہیں ہے، اس میں احادیث کئی ہیں۔ نمبر 1 حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھنے لگے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ،
آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور کہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے؟ فرمایا حتیٰ تکادا ابہاماہ تحاذی شحمت اذنیہ، آپ کے ہاتھ یہ کان کی لو کے برابر چلے گئے۔ سنن نسائی میں روایت موجود۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، جب آپ کھڑے ہوئے رفع یدیہ حذو منکبیہ، مسند حمیدی، نبی پاک نے نماز پڑھی تو ہاتھ کندھے کے برابر اٹھا لیے۔ نمبر 3، وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یا وائل اذا صلیتا، جب تو نماز پڑھے فجل یدیکا حذاء اذنیکا۔ سنن نسائی، جب نماز پڑھے اپنے ہاتھ تو نے کان کے برابر رکھنے ہیں، کان کے برابر۔ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت، وہ فرماتے پیغمبر پاک کو میں نے دیکھا جب آپ نماز پڑھتے یرفع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھاتے کتنا؟ فرمایا حتی یحاذیہ بہما فروع اذنیہ، کان کے کناروں کے برابر۔ اب حدیثیں 3 آ گئی، ایک سے پتہ چلا آپ نے کندھے کے برابر اٹھائے، دوسرے سے پتہ چلا کان کی لو کے برابر اٹھائے، تیسرے سے پتہ چلا کان کے برابر اٹھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو نماز یوں پڑھنی ہے، ہاتھ ایسے اٹھاؤ یہاں پر، ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھے کے برابر، ہاتھ کی انگوٹھے کان کی لو کے برابر، یہ انگلیاں کان کے اوپر کے کناروں کے برابر، تم ہاتھ یوں اٹھاؤ۔ پیغمبر پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تعلیمات پیغمبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ کندھے والی ایک حدیث کو لے لو باقی 2 کو چھوڑ دو۔ تعلیمات پیغمبر کا معنی پیغمبر کی تمام روایات جو ایک مسئلہ کے متعلق ہو، اگر ممکن ہو تو تم سب پہ عمل کرو۔ نمبر 3 قدم آگے چلے، جب نماز پڑھنی ہے آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس پر بھی 4 روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 روایت وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرا جی چاہتا لأنظرن الی رسول اللہ، میں دیکھوں فکیف یصلی، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبرا اللہ اکبر فرمایا، رفع یدیہ اپنے ہاتھ بلند کیے، اس کے بعد ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ لیا۔ نمبر 2 حدیث اللہ کے پیغمبر پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، امرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان نؤخر سحورنا، ہم سحری دیر تک کریں، ونعجل فطرنا افطاری جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے۔ حدیث نمبر 3 حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں کان الناس یؤمرون، حکم دیا جاتا صحابہ کرام کو ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، اپنے دائیں ہاتھ کو یہ بائیں بازو پہ رکھے، کلائی پہ رکھے، ذراع۔ نمبر 4 حدیث اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر کی روایت میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، رأیت النبی، آپ نے نماز پڑھی، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ حدیث 4 آ گئی۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا چاہیے۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، امام حنیفہ کی فقہ دیکھو، امام صاحب فرمائیں گے جب نماز پڑھو ہاتھ ایسے باندھنا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، یہ انگوٹھا اور چھگلیاں ان سے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو یہاں سے کلائی سے پکڑو۔ نمبر 3 یہ درمیانی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھو۔ نمبر 4 ہاتھ
ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، یہ تعلیمات پیغمبر ہیں۔ ہم دیوبند والے پیغمبر بھی مانتے ہیں، تعلیمات پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن تعلیمات ادھوری نہیں، ہم پوری مانتے ہیں۔ میں آخری جملہ کہنے لگو، ہم دیوبند والے امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کو جوڑتے ہیں، ہم توڑ والے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے ہیں۔ تو قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑ دے، امت کو توڑتا ہے، حدیث کو لے کے قرآن کو چھوڑ دے، امت کو توڑتا ہے، ایک آیت کو لے کے دوسری کو چھوڑ دے، امت کو توڑتا ہے، ایک حدیث کو لے کے بقیہ چھوڑ دے، امت کو توڑتا ہے۔ جو قرآن بھی پورا مانے، حدیثیں بھی پوری مانے، قرآن حدیث سب کو مانے، وہ امت کو جوڑتا ہے۔ دیوبند والے توڑ والے نہیں ہیں، دیوبند والے جوڑ والے، دیوبند والے توڑ والے جوڑ والے، اونچی آواز سے بولو، توڑ والے جوڑ والے، جوڑ والے ہیں، اور دیوبند والے جوڑتے ہیں اور جوڑ کے دکھاتے ہیں۔ نہ نظر آئے تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، نہ نظر آئے جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جوڑ 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 کہتے ہیں، اور جب ہم جوڑنا شروع کر دیں پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں سب کو اکٹھا کیوں کیے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے گا۔ ادھر کہتے ہیں جوڑو جوڑو اکٹھا کرو، اور جب اکٹھا کر لیں تو پھر لو جی اکٹھا کیوں کیے؟ میرا بھی خیبر پختونخوا کا دورہ تھا تو مجھے چٹھیں آتی، ایک چٹ آئی، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، جن جن کا فتنہ کہہ رہے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ان سب کو ساتھ بٹھایا ہوئے، اب تمہاری مانیں یا حضرت مولانا کی مانیں؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، مدرسے کا محتمم اپنے محلے کے عیسائی کو بلاتا ہے اور طالب علم سے کہتے ہیں اس کو بٹھاؤ اور چائے پلاؤ، طالب علم بہت غصہ چڑھتا ہے، عیسائی کو بلایا اور کہتے ہیں چائے پلاؤ، کیسا محتمم ہے؟ اس کے اندر دین کی غیرت ہی نہیں ہے، یہ تو حضور کی محبت کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں یار تھوڑے دیر ٹھہرو تو صحیح نا، محتمم سارے کیوں بلایا ہے، چائے کیوں پلائی، ذرا دیکھو تو صحیح۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے بھئی ہمارے یہاں طلبہ بہت ہیں، نکاسی کا سسٹم ذرا کمزور ہے، کافی دنوں سے گٹر خراب ہے، ذرا صاف کر دو۔ وہ صاف کر دیتا ہے۔ اب یہ گٹر ہم سے صاف نہیں ہوتا تھا، اس کو چائے پلا کے صاف کرا لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ جن کو میں کہتا ہوں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، میں چھوٹا ہوں، میں ان فتنوں سے کام نہیں لے سکتا، مولانا بڑے ہیں وہ ان فتنوں سے کام لے لیتے ہیں۔ ہمارے الجھن کیا ہے؟ میری بات کو سمجھو، یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے۔ ہمارے الجھن کیا ہے؟ دو طبقے پیدا ہوتے ہیں، یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حضرت مولانا صاحب نے بلا لی، فتنہ کیسے ہوا؟ فتنہ ہوتا تو بلاتے کیوں؟ ہم اس کو کلیئرنس دے دیتے ہیں، مولانا نہیں دیتے، ہم دے دیتے ہیں۔ نمبر دو، بعض کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب ٹھیک نہیں، کیوں؟ دیکھو فلاں فلاں فتنے کو بلایا نا، بندہ ٹھیک نہیں۔ تو کسی نے فتنے کو دیکھا اور مولانا کی نفی کر دی، اور کسی نے مولانا کو دیکھا تو فتنے کو کلیئرنس چڑھ دے دی۔ ہم مولانا کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، فتنے کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ ان کے بلانے سے مولانا غلط نہیں ہوتے اور ان کو بلا لینے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتے، فتنہ فتنہ ہی رہتا ہے۔ فرق چھوٹے اور بڑے کا ہے، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں۔ چھوٹا آدمی فتنوں سے کام نہیں لے سکتا اس لیے ساتھ نہیں ملاتا، اور بڑے فتنوں سے کام لینا جانتے ہیں اس لیے بلا لیتے ہیں۔ سیڑھی ہوتی ہے، پاؤں رکھتے ہیں، مولانا اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، ہم سیڑھی پر پاؤں رکھ لیں پھر بھی نہیں جا سکتے۔ تو سیڑھی کو سمجھنا چاہیے، کبھی سیڑھی پاک بھی ہوتی ہے کبھی پلید بھی ہوتی ہے، لیکن پاؤں رکھ کے بندہ منزل پر تو پہنچ جاتا ہے نا۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں اپنا دماغ بالکل صاف رکھو، معاملہ بالکل کلیئر رکھو۔ اکابر کے بارے میں اپنی زبان پر نہ جملہ نہ ہو، نہ دل کو اندر خلل آنے دو، لیکن فتنے کو فتنہ ہی سمجھو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو امت کو جوڑنے کی توفیق دے، امت کو توڑنے سے محفوظ رکھے۔ تو دیوبند والے امت کو توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں؟ بولو۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں پاکستان میں عموماً اور پاکستان سے باہر خصوصاً کوشش کرتا ہوں کہ میزبان میرا تبلیغی جماعت کا ہو۔ تبلیغ والے خدمت بہت کرتے ہیں، اکرام بہت کرتے ہیں، خسر خسر نہیں کرتے، کان خراب نہیں کرتے۔ باقی کسی کے یہاں ٹھہر جاؤ، نہ جیب میں کچھ ڈالیں گے،
نہ ہدیہ دیں گے، سوال کرتے رہیں. اور یہ بیچارے سوال نہیں کرتے، خدمت بہت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے جو سفر کرنا ہوتا ہے تھکے ہوتے ہیں، تو ہماری خواہش ہے بھی ایسا گھر تلاش کریں جو ہمیں تنگ نہ کرے، ہماری خدمت کرے. پاکستان سے باہر میرا میزبان میں تبلیغ والا تھا، تو مجھے اس نے بڑی درد کے ساتھ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتے. اس کو میرا جملہ بہت عجیب لگا، وہ تو بڑی درد سے کہہ رہا تھا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے مزاحن کہا، مزاحن محبت کے لیے، ظرافت کے طور پہ میں نے کہا بھی اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے کہ آپ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے؟ میں نے کہا نہیں آپ نہیں چاہتے. جی ہم تو چاہتے ہیں. میں نے کہا چاہتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا جب رائے بینٹ کا اجتماع ہوتا ہے تو تبلیغ جمعیت والے رائے بینٹ آتے ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا جب ہمارا الیکشن ہوتا ہے آپ پرچی لے کر نہیں آتے. اکٹھے تب ہوں گے جب رائے بینٹ کا اجتماع ہو، ہم بستر لے کر وہاں پہنچیں جو بہت وزنی ہے، اور جب الیکشن ہو تم چھوٹی سی پرچی لے کر ہمارے پولنگ پر آ جاؤ جو ہلکی ہے، تو دیوبند اکٹھا ہو جائے گا. اب بتاؤ اکٹھا کرنا ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں. جو کہتے ہیں اکٹھا کرنے ہاتھ کھڑے کرو، اب بھی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. کھڑا کرنا کہ انشاءاللہ اکٹھا کرنا. تو انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا پتہ ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ سوچنے لگے. تو ہم تو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. رائے بینٹ کا اجتماع ہے تو ہم بستر لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یقین کریں بستر فرماتے ہیں میں اپنا کھانا بھی لے کر رائے بینٹ جاتا ہوں کہ ہمارا اجتماع ہے. اصل میں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے. میں بالکل مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں. وفاق کا امتحان میرا خیال ہے شاید 18 اپریل کو شروع ہو. مجھے آپ بتاؤ جب وفاق المدارس امتحان کا اعلان کرتا ہے ہم سارے دیوبند والے ساتھ ہوتے ہیں یا کوئی مخالفت بھی کرتا ہے؟ بولتے جاؤ نا. ساتھ ہوتے ہیں. جب رائے بینٹ والے اجتماع کا اعلان کرتے ہیں ہم سارے ساتھ ہیں، کچھ مخالفت بھی کرتے ہیں. اور جب الیکشن میں جمعیت اعلان کرتی ہے تو پھر اب اختلاف شروع ہوتا ہے. یہ ہے اختلاف کی بنیاد. ہم کہتے ہیں دیوبند والوں کو اکٹھا کرو. وفاق امتحان کا اعلان کریں ہمارے سارے بچے امتحانی سینٹر میں. جمعیت رائے بینٹ والے اعلان کر دیں ہم سارے بستر لے کر رائے بینٹ بیٹھے ہیں. اور جب الیکشن کا اعلان ہو جائے اور نمائندہ ہمارا کھڑا ہو تو پھر چاہیے ہر بندہ پرچی لے کر وہاں پہنچ جائے. آپ اس کا اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اے میرے مولا کریم مساجد، مدارس، تبلیغی مراکز، خانقاہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تجارتی مراکز، اللہ سب کی حفاظت فرما. پاکستان کی اللہ حفاظت فرما. جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نے چن چن کے ختم فرما. یا اللہ جو ہمارے ملک کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اپنے کرم سے ان کے ٹکڑے کر دے. یا اللہ جو پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں. یا مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا